جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن آیا تو آپ وہ پہلے شخص تھے جس کو پورے پاکستان نے پہلی بار نشر ہونے والی کسی بھی نشریات میں دیکھا تھا، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن پر نظر آنے والا سب سے پہلا چہرہ طارق عزیز صاحب کا ہی تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، ایکٹنگ ہو یا سیاست ہو، ہر جگہ کامیابی حاصل کی ہے۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں ٹی وی کے نامور میزبان طارق عزیز صاحب کی۔ اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ طارق عزیز صاحب 28 اپریل 1936 کو جلندھر برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق جلندھر کے ارائیں گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا نام میاں عبدالعزیز پاکستانی تھا۔ آپ کے والد صاحب پاکستان بننے سے 10 سال پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے۔ آپ نے اپنا بچپن جلندھر میں گزارا اور ابتدائی تعلیم بھی جلندھر سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اپنے والد کے ساتھ 1947 میں پاکستان کے شہر ساہیوال میں آ کر رہنے لگے اور اپنی ابتدائی تعلیم بھی ساہیوال میں جاری رکھی۔ اس کے بعد آپ مزید تعلیم حاصل کرنے اور روزگار کی تلاش کے لیے لاہور چلے آئے۔ آپ نے لاہور آ کے بہت سارے کام کیے مگر پھر بھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ ایک اخبار میں کام کرنے لگ گئے۔ پھر آپ کو ریڈیو پاکستان میں بھی کام کرنے کا موقع ملا اور کئی سالوں تک آپ ریڈیو میں کام کرتے رہے۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن آیا تو آپ وہ پہلے شخص تھے جس کو پورے پاکستان نے پہلی بار نشر ہونے والی کسی بھی نشریات میں دیکھا تھا، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن پر نظر آنے والا سب سے پہلا چہرہ طارق عزیز صاحب کا ہی تھا۔ آپ نے 30 سال نیلام گھر کی میزبانی کی، جسے بزم طارق عزیز شو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ طارق عزیز صاحب نے ریڈیو اور ٹی وی کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی اور آپ نے 25 سے زائد فلموں میں بھی کام کیا، جن میں آپ کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی۔ اس کے علاوہ انہیں ان کی فنی خدمات کی وجہ سے بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور انہیں 1992 میں حکومت پاکستان کی طرف سے حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا تھا۔ طارق عزیز صاحب کو پاکستان کا مہنگا ترین اینکر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ آپ نے 1 گھنٹے کے 10 لاکھ تک بھی وصول کیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ آپ نے سیاست کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان پیپل پارٹی سے کیا اور پھر 1996 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور 1997 میں عمران خان کے خلاف لاہور میں قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑا، جس میں عمران خان کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی۔ طارق عزیز صاحب نے اپنی شادی بہت لیٹ کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اصل میں آپ کا ایک بیٹا تھا جو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور اولاد نہیں ہے۔ طارق عزیز صاحب نے 17 جون 2020 کو 84 برس کی عمر میں پاکستان کے شہر لاہور میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کی خبر ملتے ہی سوشل میڈیا پر #طارق عزیز ٹرینڈ کرنے لگا۔ پاکستان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر وفات پانے سے پہلے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنی ساری جائیداد پاکستان کے نام کرنے کی وصیت کی، جس میں انہوں نے یوں لکھا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو یہاں ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل حیدر ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اور خدا حافظ۔